انتہا ڈرامے کی سٹوری حقیقت کے کافی قریب ہے کیونکہ جب سسرال میں دیورانی جیٹھانی ساتھ میں رہتی ہے اختلافات ہوتے ہیں۔ ایک طرف جب دیورانی کا شوہر اسے زیادہ محبت چاہت دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، رسپیکٹ دے رہا ہے، تو ظاہری سی بات ہے جب دوسری جیٹھانی کا نہیں دے رہا تو وہ جیلس فیل ہوتی ہے، جیلس فیل کرتی ہے اور پھر بات پہ بات اپنی دیورانی کو ذلیل کرنا چاہتی ہے، ٹارچر کرنا چاہتی ہے۔ اور یہاں پر تو معاملہ کچھ اور ہی ہے کہ یہاں پر سوتیلی ساس کی فیملی بھی تو رہتی ہے جس کی وجہ سے میس اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جب زینب پریگننٹ ہوئی تو نشین بیگم سے برداشت نہ ہوا کہ اس کو ملک شیک میں کچھ ایسا ملا کر دے دیا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور الزام دیورانی پر، عروسہ پر آ گیا۔ اب عروسہ جو پریگننٹ ہوئی تو ظاہری سی بات ہے زینب چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہی کرے جو کہ عروسہ نے اس کے ساتھ کیا، لیکن درمیان میں تو ساری نشین بیگم ہے۔ اب عروسہ جو نشین بیگم کی حقیقت جان چکی ہے، چھپ چھپ کر ان کی باتیں سنتے سنتے وہ حقیقت تک پہنچ چکی ہے کہ یہ سب کچھ نشین بیگم نے کیا۔ اور ویسے بھی تو اس کی ماں جب مری تھی لاسٹ کال نشین بیگم نے ہی کی تھی، وہ اپنی ماں کی موبائل کا ریکارڈ بھی نکلوا چکی ہے اسد سے۔ اس طرح سے وہ نشین بیگم کی حقیقت سمجھ چکی ہے، لیکن کیسے زینب کو بتائے یہ نہیں جان پا رہی نشین بیگم تو عروسہ کے کمرے میں اس کے بچے مارنے کے پلان سے پہنچ گئی کہ اس کے لیے بادام زعفران کا گرم دودھ لے کر پہنچ گئی۔ اب شروع کی پریگننسی میں یہ دودھ تو ظاہری سی بات ہے بچے کے لیے کافی ڈینجرس ہے، اگر یہ دودھ ڈینجرس نہیں بھی ہے تو اس میں کچھ ایسا تو ضرور ملا دیا جو کہ زینب کے ملک شیک میں ملایا تھا، تو عروسہ تو یہ نہیں پینے والی۔ لیکن ہاں، اگر وہ نشین کے ہاتھوں بچ بھی جائے تو زینب کے وار سے بھلا کیسے بچے گی، کیونکہ زینب جو اسے قصوروار سمجھتی ہے کہ اس کا بچہ عروسہ کی وجہ سے گیا، اس لیے وہ تو اب چلتے پھرتے عروسہ کو دھکا دینا، اذیت پہنچانا، اسے گرانا اپنا حق سمجھے گی، اور اسی اثناء میں عروسہ کا بچہ ضائع بھی ہو جائے گا۔ دوسری طرف اگر نشین بیگم ان کے پیچھے پڑی ہے تو نشین بیگم کی بیٹی سجل کون سی اچھی ہے، وہ انم کا گھر توڑنے کے پیچھے ہے، وہ تو فہد کے ساتھ مراسم بھراتی جا رہی ہے، بزنس کنیکشن میں بھی آ گئی، اور جب انم کو معلوم پڑے گا تو ظاہری سی بات ہے ان کا رشتہ ٹوٹنے کنارے پہنچ جائے گا، اور فہد بھی انم سے بیزار ہونے لگے گا کہ وہ میرا یقین کیوں نہیں کرتی ہے، اور یہ سب کچھ سجل ہی تو کر رہی ہے، وہ چاہتی یہی ہے کہ انم کا گھر ٹوٹ جائے۔ سجل تو اپنے بھائی کی سگی نہیں، بھلا انم کی کیسی ہوگی، وہ اپنے بھائی کو بھی مروا دینا چاہتی ہے تاکہ اس کے سارے شیئرز پر خود حکومت کر سکے۔ بس جائیداد کی لالچ میں سجل بری سے بری بنتی جا رہی ہے، اور ماں بھی اس کو نہیں سمجھا رہی۔ ظاہر سی بات ہے جب ماں خود اتنی بری ہے، لوگوں کے گھر اجاڑ رہی ہے، ان کے آنے والے بچوں کو ہی نقصان پہنچا کر نسلیں برباد کر رہی ہے، تو بیٹی بھی تو ایسی ہی ہوگی۔ کیا ہی شکوہ اس بیچاری سجل سے جس کی تربیت ہی ایسی ہوئی۔ اب یہاں پر ظاہری سی بات ہے برے کا انجام برا ہوگا، ان کا مقافات بہت برا ہونے والا ہے۔ سجل کو تو ہم آخر میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھیں گے جو احمد کو مروانے کے جرم میں چلی جائے گی، اور اس کے بعد نشین بیگم تو پاگل ہو جائے گی، بیٹا مار دیا گیا اور بیٹی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، تو ظاہری سی بات ہے نشین بیگم کا انجام بھی اچھا نہیں ہونے والا۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہے یہ لوگ سکون کی زندگی گزارتے، دوسروں کو بھی گزارنے دیتے، لیکن ہے فرینڈس یہ اچھے وقت پہ مجھے لگتا ہے کوئی نہیں سمجھ پاتا، جب برا وقت آتا ہے تبھی انسان کو احساس ہوتا ہے۔ آپ کیا انجام دیکھنا چاہتے ہیں سجل کا اور نشین کا، ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔